اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. آج ہم شروع کر رہے ہیں. آج ہماری گفتگو ہے ثانی، یعنی کس چیز کے بارے میں؟ احکام خلوت کے بارے میں. الثانی فی احکام الخلوہ، یعنی خلوت یعنی تنہائی، یعنی پیشاب پخانے کے احکام کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. جی، یعنی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے رکن ثانی میں چل رہی ہے، فی الطہارۃ المائیہ، ٹھیک ہے، وہ بتایا تھا وضو، غسل و وغیرہ. پھر اس میں الاول پہلی تھی، یعنی فصل اول فی الاحداث الموجبہ للوضوء وہی ستہ، وہ ہم نے بیان کر دیے. آج ہم گفتگو کرتے ہیں الثانی، یعنی الفصل الثانی فی احکام الخلوہ. دوسری فصل کس چیز کے بیان میں ہے؟ بیت الخلاء کے احکام کے بارے میں ہے، احکام خلوت کے بارے میں ہے. وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، اور وہ تین ہیں. احکام بیت الخلاء یہ تین احکام ہیں اس کے. الاول سب سے پہلے فی کیفیت التخلی، کیفیت کے بارے میں ہے اس کی. سب سے پہلے اول کیفیت، یعنی کیسے. ٹھیک، الاول کیفیت التخلی، یعنی کیفیت التخلی کے بارے میں ہے. وہ کیا کہیں، کیسے کہ وَيَجِبُ فِيهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، یعنی جب آپ تخلی میں ہوں، خلوت میں ہوں، جب آپ بیت الخلاء میں ہوں تو آپ کیا کریں؟ یجب فیہ، آپ کے اوپر واجب ہے ستر العورہ، کہ آپ اپنی شرمگاہ کو چھپائیں. ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ پائے. صحیح، ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آپ کو کوئی نہ دیکھ پائے. کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ فِيهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، کہہ رہے ہیں واجب ہے متخلی کے لیے، جو آدمی بیت الخلاء میں گیا ہے یا جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ خلوت کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی پیشاب پخانہ کرتے ہوئے واجب ہے کہ وہ اپنے عورت کو یعنی شرمگاہ کو چھپائے. ستر مانے چھپائے، عورت یعنی عورت شرمگاہ چھپائے. فی ہے یعنی فی التخلی. وَيُسْتَحَبُّ سَتْرُ الْبَدَنِ، اچھا واجب کیا ہے؟ واجب تو ستر عورت، عورتین صحیح ہے، چھپائے. ستر العورہ واجب ہے. مستحب ہے کہ پورا بدن چھپائے انسان اس وقت پہ اپنا، یعنی ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں نہ دیکھ رہا ہو. یعنی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس گڑھے میں بیٹھ گیا، تو گڑھے میں جو بیٹھا ہے تو اس کی عورت تو چھپ گئی، شرمگاہ تو چھپ گئی، انہیں دیکھ پائے، لیکن سر دکھ رہا ہے، بدن دکھ رہا ہے، تو وہ یعنی مستحب ہے کہ وہ سب چیزیں چھپائے. یعنی الگ ایسی جگہ پہ بیٹھے ایک طرف جا کر کہ جہاں پر اس کا بدن بالکل نظر نہ آئے. وَيُسْتَحَبُّ سَتْرُ الْبَدَنِ، مستحب ہے کہ وہ اپنے بدن کو. وَيَحْرَمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا، اور حرام ہے اس کے لیے روبہ قبلہ ہونا اور پشت قبلہ ہونا. جب انسان لیٹرین یا پیشاب کر رہا ہو تو حرام ہے اس کے لیے روبہ قبلہ ہونا یا پشت قبلہ ہونا، یعنی کعبہ شریف کی طرف اسے نہیں تو منہ کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے لیے پشت کرنا جائز ہے. استقبال یعنی روبہ قبلہ، و استدبار یعنی پشت قبلہ، یعنی نہ روبہ قبلہ ہونا جائز ہے اور نہ ہی پشت قبلہ جائز ہے. سمجھ میں؟ جی. وَيَسْتَوِي بِذَلِكَ السَّحَارِ وَالْأَبْنِيَّةِ، اب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوال کرے مثلا کہ یہ حکم جنگلوں کا ہے یا گھروں کا ہے؟ صرف جو ہے کہ جب گھر میں انسان لیٹرین کے اندر بیٹھا ہوا ہو، بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہو،
تو یہ حکم وہاں کا ہے یا کہ انسان جنگل میں، کھیت میں، میدان میں، صحرا میں اپنے آپ کو مثلا جو ہے وہ فارغ کر رہا ہے لیٹرین پیشاب سے، تو کیا اس وقت بھی اس پر بھی یہی حکم لاگو ہوں گے، یہی احکام ہوں گے، اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یستوی یعنی برابر ہے، ویستوی یعنی برابر ہے، ضمیر یعنی لکھ لیجیے، معنی لکھنا چاہیں تو ویستوی یعنی برابر ہے، فی ذالک یعنی اس حکم میں، ان احکام میں، صحاری والابنیہ جنگل بھی اور بلڈنگیں، یعنی گھروں میں بھی، ابنیہ یعنی محمد علی صاحب، ابنیہ یعنی بنا، بنا یعنی بلڈنگیں، ہاں یعنی گھر وغیرہ، یعنی گھروں میں ایسا ہونا چاہیے، گھروں بلڈنگوں میں یا جنگل میں، کہاں کیا کہنے سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے گھر میں کرے انسان بہترین صاف ستھرے ٹائل لگے ہوئے ٹوائلٹ لیٹرین میں جا کے کرے، یا صحرا جنگل میں جا کے کرے، یا کھیتوں میں کرے، کیا سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں رکھتا۔ جو احکام ہیں یعنی واجب ہے ستر عورت گھر میں بھی جنگل میں بھی، مستحب ہے پورا بدن کا چھپانا گھر میں بھی جنگل میں بھی، حرام ہے استقبال قبلہ گھر میں بھی اور کھیت میں بھی، حرام ہے استدبار قبلہ یعنی پشت قبلہ کا ہونا جنگل میں بھی اور گھر میں بھی۔ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الصَّحَارِ وَالْأَبْنِيَّةُ، یستوی مساوی ہے اس مسئلے میں، ان احکام میں، صحاری یعنی جنگل، کھیت، میادین جو آپ کہیں، والابنیہ اور گھروں میں، ابنیہ یعنی بلڈنگ۔ وَيَجِبُ الْإِنْحِرَافُ فِي مَوْضِعٍ قَدْ بُنِيَ عَلَى ذَلِكَ، اور اگر کہیں ایسا ہو کہ اس طریقے کے اعتبار سے لیٹرین وغیرہ بنائی گئے ہوں، کہیں آپ ایسی جگہ پہ جائیں، کسی ایسی بلڈنگ میں مثلا سفر میں یا مثلا کسی ہوٹل میں رک جائیں کہ جہاں جو ہے وہ لیٹرین جو ہے رو بقبلہ بنی ہوئی ہو یا پشت بقبلہ ہوتی ہو، اس سے تو کیا کرنا واجب آپ کے اوپر؟ وَيَجِبُ الْإِنْحِرَافُ، اگر ایسا کہیں ہو جائے تو واجب ہے اس سے انحراف کرنا۔ انحراف اپنے آپ کو گھما لے، یعنی ایسے نہ بیٹھے جی، یعنی آپ کو جو ہے اگر ایسے بنی ہوئی ہے روبہ قبلہ تو آپ اپنا منہ ادھر کر لیجئے، ٹیڑھے حکم اسلام ہے، چونکہ بولو آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن چونکہ حرام نہیں کرنا ہے آپ کو، بولو آپ کو تھوڑی دیر کی زحمت کرنی ہے لیکن حرام نہیں کرنا ہے، صحیح ہے، آپ اپنے آپ کو ادھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹیڑھے ہو کے بیٹھ جائیے تاکہ آپ روبہ قبلہ نہ ہوں۔ وَيَجِبُ الْإِنْحِرَافُ، اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ آپ کسی ایسی لیٹرین میں چلے جائیں یا کسی ایسے ہوٹل یا گھر میں جا کر رہے ہیں کہ جس میں لیٹرین وغیرہ اس طریقے سے بنی ہوئی ہوں کہ وہاں پشت بقبلہ ہوتے ہوں، آپ لیٹرین کرتے ہوئے یا رو بقبلہ ہوتے ہوں، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ انحراف کریں، یعنی اپنے آپ کو رخ موڑ لیں، ٹیڑھے کر لیں، اپنے آپ کو ٹیڑھا کر لیں۔ جی جی کیا ہوا جی؟ الثانی نمبر 2 کیا تھا؟ احکام خلوت میں 3 بتائے تھے نا، سب پہلے کیا تھا؟ کیفیت تخلی۔ الثانی فی الاستنجا، یہ تھا کیفیت تخلی، یعنی جب آپ لیٹرین کے لیے بیٹھے ہیں، پیشاب کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ کی حالت کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، کیا رخ ہونا چاہیے، کیا رخ نہیں ہونا چاہیے، کدھر آپ کا منہ ہونا چاہیے، کدھر نہیں ہونا چاہیے، آپ کا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے سے۔ اب ثانی کیا ہے؟ فی الاستنجا، یعنی دوسرا ہے استنجے کے بیان میں، یعنی کیسے استنجا ہو۔ وَيَجِبُ، اور واجب ہے، غسل موضع البول بالماء، واجب ہے پیشاب کے مقام کو پانی سے دھونا۔ کیسے؟ پانی سے۔ استنجے میں کیا ہے؟ واجب ہے پیشاب کے مقام کو پانی سے دھونا۔ وَلَا يُجْزِي غَيْرُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ، اور پانی کے ہوتے ہوئے یا اس پر قدرت رکھتے ہوئے کہ آپ پانی سے دھو سکتے ہیں، پانی سے استنجا کر سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وَلَا يُجْزِي، کافی نہیں ہے، غَيْرُهُ یعنی غیر الماء، مع القدرت، قدرت کے ساتھ، یعنی جب آپ پانی سے استنجا کر سکتے ہیں، پانی سے دھو سکتے ہیں، تو پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے صاف کرنا آپ کے لیے جائز کافی نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ کیا کریں؟ پانی سے دھوئیں مقام
بول کو، یعنی پیشاب کے مقام کو پانی سے پاک کریں. صحیح. مولانا محمد علی حیدر صاحب، غسل موضع البول بالماء، یعنی واجب ہے دھونا موضع بول یعنی پیشاب کے مقام کو. کیسے؟ بالماء، پانی سے. ولا یجزی، اور کافی نہیں ہے، غیرہ، غیر الماء مع القدرہ، یعنی پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے صاف کرنا کافی نہیں ہے قدرت کے ساتھ. جب انسان پانی استعمال کر سکتا ہو، اس پر قدرت ہو اس کی، تو پھر پانی کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز استعمال کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ پانی ہی سے کرنا چاہیے. تو مال قدرہ یعنی قدرت کے ساتھ، امکان کے ساتھ، ممکن ہے کہ اس کے لیے، تو اس وقت اس کو پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے. ہاں اگر قدرت نہیں ہے، قدرت نہیں سے مراد یعنی مجبور ہے، پانی نہیں ہے، یا پانی ہے نقصان ہے، خطرہ ہے، یا استعمال نہیں کر سکتا، کوئی وجہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کسی اور چیز سے صاف کر لے. لیکن مقام بول پھر بھی نجس ہی رہے گا، بعد میں جب پانی مل جائے تو اسے پاک کرنا ہوگا. قدرت کا مطلب ہے جب انسان جو ہے اسے حاصل ہو جائے اور اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ اب پاک کر سکتا ہے، پانی مل گیا یا پانی کا استعمال جو مانع تھا وہ مانعت ختم ہو گئی، تو اب جو ہے وہ پانی سے پاک کر دے. کیونکہ وہ نجس تو رہے گا، نجس رہے گا. وَأَقَلُّ مَا يُجْزِي مَثَلًا مَا عَلَى الْمَخْرَجِ. انشاءاللہ یہاں کل سے ہوگا انشاءاللہ. نکتفی علی هذا المقدار والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو، کچھ رہ گیا ہو، کوئی ضمیر وغیرہ پر نہ پلٹ رہی ہو، یہ عبارت حل نہ ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں. بس امید ہے کہ ہر چیز واضح ہوگی، چونکہ زیادہ مشکل سخت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. فی امان اللہ.